دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو خان صاحب کے استعفے کی افواہیں ہیں ان میں کتنا سبسٹانس ہے۔ دیکھیں، موجودہ صورتحال میں اگرچہ یعنی خان صاحب کی سمجھ لیں کہ اچھے امیج کے لیے یا ملک کے مفاد میں یہی ہوگا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ دیں گے نہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تخمین و ظن ہے، کوئی یہ نہیں ہے ہمیں دعویٰ ہے کہ ہمیں کوئی خاص ایکسیس حاصل ہے اندر تک، یا ہم کوئی جوتشی ہیں یا کچھ ستاروں کا حساب کتاب ہے۔ یہ ایک مشاہدے اور حالات پر غور کرنے کے بعد جو ہمارا اندازہ ہے وہ ہے۔ ظاہر ہے مختلف لوگوں کا اندازہ مختلف ہو سکتا ہے، اور اندازے اور تخمین و ظن صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا تخمین و ظن یہی ہے کہ خان صاحب فی الحال کم از کم جب تک سمجھ لیں کہ عوام کھل کے آ کے لڑتے مرتے نہیں ہیں، آئندہ چند مہینوں تک یا 6 مہینے تک استعفے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے سبب کئی ہیں، یعنی اگر سینیریو اس کو دیکھیں تو 3-4 وجوہات یا صورتحال بن سکتی ہیں جو استعفے پر منتج ہوں۔ مثلا ایک تو یہ ہے کہ آل سامری نے یہ صورتحال پیدا کی، ایک نان اینٹی کو پرائم منسٹر بنایا اپنی ایکسٹینشن کے کیڑے کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اس کی ایک بغض کسی شخص سے جو ہے اس کو نبھانے کے لیے، اور اپنی جتھے داری اور اپنی غنڈہ گردی کو ثابت کرنے کے لیے پاکستان میں کہ ہمارے سامنے آئین یا پاکستان نام کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، پاکستان کے عوام کو سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ تو خان صاحب کو کیونکہ انہوں نے بنایا، وہ گاڈ فادر ہیں، تو ایک تو یہ سینیریو ہے کہ وہ زبردستی اسے کہیں کہ استعفیٰ دیں۔ ان کے پاس اس وقت بڑے محدود آپشن ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کرونا سے پہلے بھی معیشت کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، بیڑا غرق ہو چکا تھا، اتنا زیادہ کہ کوئی اپوزیشن والا، یعنی اب جو الٹرنیٹ حقیقی معنوں میں پریکٹیکیبل ہے وہ نون لیگ ہی تھی یا ہے، تو وہ بھی ولنگ نہیں ہے کہ اس کو ریپلیس کرے ان حالات میں شارٹ آف جنرل الیکشنز۔ تو اس وقت تو وہ حالات تھے کہ کم از کم الیکشنز کی حد تک وہ معاملہ تو تھا کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایون الیکشن کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا فی الحال جو صورتحال، کیونکہ کرونا ہے۔ اب کیسے کوئی کہے کہ الیکشن ہو جی، لہذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ نے یہ کریٹ کی چیز، اور اس پروسیس میں ملک کا ستیہ ناش پھیر دیا، اور اب وہ ایک کرونا نام کی وبا آ گئی۔ یعنی پاکستان میں تو پہلے ہی کرونا پلس موجود تھے، ایک آل سامری تھے، ایک ان کی بائی پروڈکٹ تھی خان صاحب، اب یہ تیسری آ گئی، اس نے رہتی کثر بھی جو ہے وہ نکال دی ہے۔ تو اس صورت میں کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ ہے نہیں، کوئی بندہ ولنگ نہیں ہے شارٹ آف جنرل الیکشن ظاہر ہے فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ آل سامری استعفیٰ کا نہیں کہہ سکتے، مجبور بھی نہیں کر سکتے، لہذا وہ ہاف ہارٹیڈ اور متذبذب ہیں، اور اسی وجہ سے یعنی بغیر خان صاحب سے پوچھے، بغیر اس کا حکم مانے، بلکہ اس کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن اس سے زیادہ اب انہیں بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ خان صاحب اب بھی لیکچر دیتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، کہاں نہیں کریں گے، شاید چاند پر نہیں کریں گے، کیونکہ ملک میں تو لاک ڈاؤن جو ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا، شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ بنگالہ میں نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے خود اپنے دام میں پھنسی ہوئی ہے اس وقت، اور ساتھ ظاہر ملک اور اس کے عوام پھنسے ہوئے ہیں۔ تو الٹرنیٹ ارینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ کا نہیں کہا جا سکتا۔ اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ خان صاحب میں کوئی شرم یا غیرت نام کی کوئی کنٹینٹ ہو، اور وہ کہیں کہ کیونکہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایک جینیٹیکلی انکیپیسیٹیٹڈ آدمی ہے، تو وہ
اس شرم و حیا کے دباؤ کے تحت چھوڑ دے، لیکن یقین کریں اس شخص میں شرم حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جن ہاتھوں سے کھاتا ہے ان کو کاٹتا ہے، جن لوگوں سے سب سے زیادہ فائدہ لیا، باقاعدہ درخواست دے کر فائدہ لیے، ان کو سب سے اونچی گالی دیتا ہے۔ اور یہ تو یعنی پولیٹیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، ذاتی زندگی میں بھی دیکھ لیں، جس نے بھی اسے، یعنی یہ ان کا جنازہ تک نہیں پڑھنا گوارا کرتا یار، باقی تو بات دور ہے۔ جنازہ پڑھنا ہمارے معاشرے میں یا کسی کی تعزیت کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ سب سے آسان حل ہے، آسان طریقہ ہے گڈ ول پیدا کرنے کا، لیکن اس کے پاس اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، اور نہ صرف سیاسی مخالفین کے لیے بلکہ اپنے کلوزسٹ دوستوں کے لیے جن کے ہاتھوں سے کھاتا پیتا رہا ہے جی۔ تو اس لیے کیونکہ نہ اس میں کوئی اخلاق نام کی چیز ہے، نہ کوئی غیرت ہے، نہ حمیت ہے، نہ شرم و حیا ہے۔ ویسے میں حیران ہوں بائی دا وے کہ جو لوگ اس کے فین ہیں، ویسے کبھی تلاش تو کریں کوئی 2-4 اخلاقی خوبیاں کہیں مل جائیں، مجھے نہیں ملی، حقیقت ہے جی۔ تو لہذا یہ شرم و حیا والا بھی پہلو اس میں نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ تکا ایک بندے کا لگ گیا، کسی کے بغض میں کسی نے اس کو رکھ لیا، اب ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ باقی سیاستدان تو باؤنس بیک کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کئی مرتبہ عطاب جھیلا ہے، واپس آ گئی، پھر ان کی سیاست آج بھی ہے۔ نواز شریف نے یا میاں صاحبان یا نون لیگ نے عطاب جھیلے ہیں، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، پھر بھی وہ پالیٹکس میں میدان میں، انہیں پتہ ہے اور ساری جہان جانتا ہے کہ اب بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو معروف طریقے سے تو وہی آپشن ہے لوگوں کے پاس۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرا تو ون ٹائم ہی تکا لگا ہے، نہ اس کے بعد لگنا ہے نہ اس سے پہلے لگا ہے، تو اب میں کیوں استعفیٰ دوں؟ لہذا کیونکہ ان کے لیے گویا استعفے کا مطلب ان کے سیاسی طور پر سیاسی موت ہے، سیاسی اختتام ہے، تو اس لیے بھی ان کے لیے وہ بڑا مشکل ہے۔ اب ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جائے، اور اس طرح جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ باقی لوگوں کو کرتی ہے، یعنی کسی شخص کو گرفتار کر لیں، سزائیں دلوا لیں، بیٹوں کو گرفتار کر لیں، بیٹی کو گرفتار کر لیں، بھتیجوں کو گرفتار کر لیں، بھائیوں کو گرفتار کر لیں، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر خان صاحب کا اس سلسلے میں بالکل ہاتھ خالی ہے۔ خان صاحب کس کو، یعنی خان صاحب کی ذات کے علاوہ آپ کس کو گرفتار کریں گے اسے بلیک میل کرنے کے لیے؟ اس کے یعنی فی الحال تو قریب ترین رشتہ دار بس بچے ہی ہیں، باقی بہنیں وغیرہ اپنے گھروں والی ہیں، اور نہ وہ بھی ٹانکا لگانے کے چکر میں ہیں، انہیں گرفتار کر بھی لیں خان صاحب کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو بہرحال خان صاحب کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ویسے ہی میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو بہرحال وہ بیرون ملک ہیں، اور ان بیٹے بیٹیوں کی ماں بھی بیرون ملک ہے۔ جو اندرون ملک ہے وہ ایڈاک ارینجمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آئے گا، اللہ کرے کہ ہمارے تخمینوں سے غلط ہوں، لیکن بظاہر یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے آخری نام اپنا نہیں بدلا، ایک دن آئے گا کہ وہ بیک ٹو دا سیم پویلین ہوں گے، اور خان صاحب جو ہے وہ منظر سے کسی اور طرح نمودار ہوں گے۔ تو بہرحال کیونکہ ایک خان صاحب کی ذات کے علاوہ پاکستان میں ان کا کچھ نہیں ہے، ایک بنی گالہ کے گھر کے علاوہ، یا کچھ زمین وغیرہ بھی ہے، ظاہر ہے یہ ان کی مانیٹری ویلیو اپارٹ، اس کے لیے وہ بلیک میل بہرحال نہیں ہو سکتا، تو وہ صرف جو ہی ایئر سپیس سے آؤٹ ہوں گے دیٹس ڈن۔ وہ نواز شریف کی طرح واپس نہیں آئیں گے جب انہیں اگر پتہ ہو کہ جاتے ہی گرفتار ہونا۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ ان کو گرفتار کرنا چاہے تو ایک ہی آپشن ہے کہ مارشل لا لگائے فوری طور پر اور اسے گرفتار کر لیں، اور وہ ممکن نہیں ہے کہ مارشل لا لگانے سے پہلے ہی جو خانہ خراب کر چکے ہیں اب مارشل لا لگائیں تو اور بھی خانہ خراب ہے، یعنی بالکل انہنج کر دیا ہے ملک کو۔ تو اس صورتحال میں نہ ان سے مجبور زبردستی استعفیٰ لیا جا سکتا ہے، نہ ان میں شرم و حیا یا حب الوطنی کے پریشر کی وجہ سے وہ استعفیٰ دیں گے، نہ ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ کوئی کہے کہ یعنی عدم اعتماد وغیرہ ہو جائے۔ عدم اعتماد کے پیچھے بھی دو آپشنز ہوتے ہیں نا، ایک تو موجودہ پرموٹیشن کمبینیشن کو اکٹھا کر کے چلو کوئی ولنگ ہو اقتدار لینے کے لیے، وہ بھی صورتحال نہیں ہے۔ وہ نون لیگ کو پہلے آفر ہو چکا، انہوں نے انکار کر دیا کہ اس سیٹ اپ میں
ان اعداد و شمار کے ساتھ وہ نہیں آنا چاہتے. اور اب تو ویسے ہی حالات بہت گڑبڑ ہو گئے کرونے کی وجہ سے. اور پھر وہی ہے کہ جنرل الیکشن ظاہر ہے یا خود اسمبلی ڈیزالو کریں اور وہ نہیں کریں گے, انہیں پتہ ہے کہ انہیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا. تو نہ عدم اعتماد کا فی الحال کوئی امکان ہے, اس لیے کہ یعنی ڈوبتی کشتی میں اب کون جمپ لگائے یار. ڈوبتی کشتی سے باہر تو نکلا جا سکتا, اس کے اندر تو کوئی نہیں جانا چاہتا. تو اس والے سے خان صاحب کے لیے یہ کرائسس اگرچہ لعنت کا سبب ضرور ہے, لیکن ان کی جو نوکری ہے وہ بہرحال جاری رہے گی اس وقت تک کہ جب تک عوام سپونٹینیسلی باہر نکل کے بالکل مفلوج نہ کر دیں سسٹم کو اور خان صاحب بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں. تو ظاہر ہے پھر کوئی حل نہیں ہے اس کا, پھر انہیں بھاگنا پڑے گا. اور یقین کریں کہ جو ہی اقتدار سے آؤٹ ہوں گے وہ ادھر نہیں رہیں گے. ان کا پاکستان کے ساتھ ہے کچھ نہیں. آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی نواز شریف کا بھی بیرون ملک کاروبار بھی ہے, اس کے بیٹوں کا, اور اس کے بیٹے رہتے بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ عطاب جھیلے ہوئے ہیں. اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان عطاب کو سامنے رکھ کے اپنی اسٹریٹجی نہ بنائے. نیشنلائزیشن نے ان کے پہلے کاروبار کا ستیہ ناش کیا, ظاہر دبئی میں جا کر انہیں پھر سروائیول آخر کہیں جینا تو ہے تو انہوں نے وہاں پر اپنا کاروبار شروع کیا. پھر مشرف کے دور میں زیر عطاب آئے, انہیں ہائی جیکنگ اور یہ وہ, اور پھر جلا وطن کیا گیا. اور جلا وطنی میں آپ کو پتہ ہے ملٹیپل ٹائمز انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی, لیکن اس کو زبردستی ڈیپورٹ کیا گیا. اور انہوں نے اس وجہ سے بیرون ملک زندہ رہنا تھا, کاروبار بھی شروع کر لیا. تو اب انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اس ملک میں سارے انڈے ایک باسکٹ میں رکھنا خودکشی ہے. تو وہ تو انڈر ڈیوریس ہیں, مصیبت میں ہیں, مجبوراً انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود سارا خاندان حقیقتاً پاکستان بیسڈ ہے. خان صاحب کا خاندان پاکستان بیسڈ نہیں ہے, ان کے بچوں کا پاکستان کی سائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور خان صاحب مزاجن گورا ٹائپ اور بڑے ورسٹ ٹائپ کے جو گورے ہوتے ہیں وہ اس لیے خان صاحب کا کچھ بھی پاکستان میں نہیں. اور بہت سارے ان کے مشیر جو ہیں وہ ڈیول سٹیزن ہیں خود بھی, لہذا وہ بھی جو ہی سینیریو بدلے گا وہ بھی ایسے گم ہوں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. اس گدھے کی میں نہیں بات کر رہا, کسی گدھے کے سر, ایک محاورہ ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. وہ ابھی وہ کیا کہتے ہیں بس جھیلیں, اور یہ بھی ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پا گوشت لے کسی دی گاں ذبح کر دینا. کسی شخص نے, باجوہ صاحب نے 3 سال کے ایکسٹینشن کے لیے اس ملک کو ذبح کر دیا. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور لائک کریں. اب ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.